بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام امیرہ ہے اور یہ ہے میری کہانی کہ میں کیسے مسلمان ہوئی۔ میں آرکنساس میں عیسائی والدین کے گھر پیدا ہوئی جو خود بھی آرکنساس میں پیدا ہوئے تھے۔ دراصل جتنا میں پیچھے جا سکتی ہوں میری پوری فیملی جنوبی ریاستوں سے ہے جو یہاں امریکہ میں ہیں۔ میری پوری زندگی ایک فارم پر گزری ہے جہاں صبح اٹھ کر گائے کا دودھ نکالنا، مرغیوں کو کھانا کھلانا اور باقی کام کرنا ہوتا تھا۔ میرے والد بپتسمہ دینے والے پادری تھے جو عیسائیت کا ایک فرقہ ہے جیسے کیتھولک، میتھوڈسٹ وغیرہ۔ یہ سب عیسائی مذاہب ہیں مگر ان کے عقائد مختلف ہیں۔ اسے اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے جیسے سنی اور شیعہ میں فرق ہوتا ہے ویسے میں سنی ہوں۔ جیسے قصبے میں رہتی تھی وہاں سب سفید فام اور عیسائی تھے۔ حقیقت میں یہ صورتحال میرے ارد گرد 300 میل تک تھی، اس لیے میں نے کبھی کسی اور ثقافت یا مذہب کو نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے ہمیشہ سکھایا گیا تھا کہ ہم سب خدا کی نظر میں برابر ہیں اور رنگ، نسل، ثقافت یا مذہبی طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ بات کہنا اور سکھانا ان کے لیے آسان تھا جب تک کہ وہ ذہنی طور پر بند رہیں اور دوسرے لوگ ان کی دنیا میں داخل نہ ہوں۔ پہلی بار جب میں نے ایک مسلمان کو دیکھا تو میں آرکنساس یونیورسٹی میں تھی۔ میں اعتراف کروں گی کہ شروع میں نے ان عورتوں کو گھورا جو مختلف کپڑے پہنتی تھیں اور ان مردوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے سروں پر تولیے لپیٹے ہوئے تھے اور رات کے گاؤن پہنے ہوئے تھے، مگر پہلی بار جب مجھے ایک مسلمان خاتون سے ملنے کا موقع ملا جس سے میں سوالات پوچھنے میں آرام محسوس کرتی تھی تو میرے دل اور روح میں ایک پیاس پیدا ہوئی جو کبھی بجھ نہیں سکے گی۔ الحمدللہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، وہ فلسطین سے تھیں اور میں گھنٹوں ان کے ملک اور ثقافت کی کہانیاں سنتی رہتی، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ متوجہ کرتی وہ ان کا مذہب تھا، اسلام۔ اس خاتون کے اندر ایک اندرونی سکون تھا جو میں نے کبھی کسی میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے کہ وہ مجھے نبیوں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں بتاتی تھیں، حالانکہ میں نے کبھی کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کیا، مگر میں ہمیشہ ذہن میں تثلیث کے تصور پر سوال کرتی تھی اور یہ کیوں ضروری تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو دعا کریں اور سیدھا خدا کو کیوں نہ کریں، اور کیوں اتنی زور مسیح پر دیا جاتا تھا نہ کہ خدا پر۔ میری دوست نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے قائل کرے کہ اسلام ہی واحد دین ہے جو مجھے جنت تک لے جائے گا، اور یہ صرف ایک اور مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے۔ میری دوست 6 مہینے بعد فارغ التحصیل ہوئی اور فلسطین واپس چلی گئی۔ وہ 2 ہفتے بعد اپنے گھر کے باہر قتل کر دی گئی۔ میں تباہ ہو گئی تھی، جیسے کہ میرے ساتھ ایک حصہ مر گیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ جب وہ واپس گھر جائے گی تو ہماری زندگی میں دوبارہ ملنے کے امکانات بہت کم ہوں گے، لیکن اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ مجھے آخرت میں جنت میں دیکھے۔ اس دوران میں نے مشرق وسطیٰ سے کئی لوگوں سے دوستی کی، انہوں نے بھی میری دوست کے نقصان سے نپٹنے میں میری مدد کی۔ اسی دوران میں عربی زبان سے محبت کرنے لگی۔ یہ بہت خوبصورت زبان ہے۔ میں ان کے قرآن کے کیسٹ گھنٹوں سنتی، حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج بھی مجھے کسی سے قرآن پڑھنا سننا بہت پسند ہے، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، مگر یہ پھر بھی میرے دل اور روح کو چھوتا ہے۔ مجھے کالج میں عربی سیکھنے کا وقت نہیں ملا۔ میں اپنے ہوم ورک کے اسائنمنٹ یاد کرنے میں خوش قسمت تھی، مگر میں اب بہت محنت کر رہی ہوں عربی بولنا اور پڑھنا سیکھنے میں انشاءاللہ، اور جو لوگ کبھی میری عربی بولتے یا عربی انگریزی میں ٹائپ کرتے ہوئے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے ابھی بہت آگے جانا ہے، اور میں ان کی صبر اور تدریس کے ان کی شکر گزار ہوں۔ جب میں کالج سے فارغ ہو کر اپنے کمیونٹی میں واپس آئی تو میرے پاس مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا اعزاز نہیں رہا، مگر پیاس کبھی نہیں گئی، اور نہ ہی عربی زبان کے لیے میری محبت اور خواہش جس نے میرے والدین اور دوسرے دوستوں کو بہت ناراض کیا۔
یہ مجھے کنفیوز کرتا تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ سکھایا گیا تھا کہ ہم سب خدا کی نظر میں برابر ہیں۔ میرے دوست اور خاندان کے لیے شاید اس تصور میں کچھ استثناء تھے۔ پھر 1995 کے بہار میں اللہ سبحانہ و تعالی نے میری زندگی میں کسی کو لا دیا۔ یہ شخص ایک مسلمان کی حقیقی مثال تھا اور اسلام کے بارے میں اتنی شاندار وضاحت کی کہ میں نے پھر سے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ مجھے میری پہلی مسجد میں لے جایا گیا۔ یہ ایک یادداشت ہے جو ہمیشہ میری یادوں میں رہے گی۔ 8 مہینے تک میں نے جو کچھ وہ میرے لیے ممکن طور پر تلاش کر سکتا تھا اس کا مطالعہ کیا اور مسلسل کیسٹ سنتی رہی۔ پھر 15 فروری 1996 کو میں نے باضابطہ طور پر اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ ہماری منگنی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے والدین ایک امریکی سے شادی کے خیال کے خلاف تھے، حالانکہ ہم اب منگنی شدہ نہیں ہیں۔ میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں اور ان کی بہت تعریف کرتی ہوں، اور میں کبھی اپنے اسلام کو ترک نہیں کروں گی۔ 15 فروری کے بعد سے میری زندگی میں کئی موڑ آئے۔ جب میں نے ایک عربی یا غیر ملکی سے منگنی کی تو میرے خاندان کو صدمہ ہوا۔ وہ مجھ سے کم ہی بات کرتے تھے۔ میں نے بھی اپنے زیادہ تر امریکی دوست کھو دیے، مگر جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے خاندان نے پہلے مجھے ذہنی ہسپتال میں داخل کرانے کی کوشش کی۔ جب یہ کام نہیں ہوا تو انہوں نے مکمل طور پر مجھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے کالیں کیں کہ مجھے جہنم میں سڑنے کی امید ہے، اور میرے خود ساختہ دوستوں کی کالیں بھی یہی خواہش بیان کرتی تھیں۔ ہاں، یہ تکلیف دہ تھا، حالانکہ میرے خاندان اور میرے درمیان بہت اختلافات تھے۔ میں اب بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ الحمدللہ و سبحان اللہ میرا ایمان مضبوط تھا۔ آخری بار جب میں نے اپنے خاندان سے بات کی تھی وہ سعودی عرب میں بمباری کے 2 دن بعد تھی۔ میرے چچا اور کزن اس بمباری میں مارے گئے تھے۔ میرے خاندان نے دوبارہ کال کی تھی کہ مجھے خبر دینے کے لیے اور مجھے یقین دلانے کے لیے کہ میرے خاندان کے لوگ جو بمباری میں مارے گئے تھے مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کا خون میرے سر پر ہے اور میرے تمام دہشت گرد دوستوں کے سر پر۔ میں دنوں تک روتی رہی، مگر ایک بار پھر میرا ایمان مضبوط تھا اور میں نے جاری رکھا۔ میری زندگی کا اگلا موڑ اس وقت آیا جب میں ایک دوپہر اپنے گھر واپس آئی اور پایا کہ کسی نے میرے گھر کی کھڑکیوں پر گولی چلائی تھی اور میرے ایک گاڑی کے کنارے دہشت گردوں کی محبت کا سپرے پینٹ کیا تھا۔ پولیس نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ اسی رات جب میں مسلم چیٹ میں بات کر رہی تھی میں نے گولیوں کی آواز سنی۔ وہ واپس آ گئے تھے اور میرے گھر کی تقریباً تمام باقی کھڑکیوں کو ختم کر دیا تھا اور میرے باہر کے پالتو جانوروں کو مار ڈالا تھا۔ پولیس کی آمد پر مجھے بتایا گیا کہ جب تک میں ان لوگوں کی مثبت شناخت نہیں کر سکتی اور گاڑیاں نہیں بتا سکتی جو وہ چلا رہے تھے، انہیں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ میری گاڑیاں کسی بھی نقصان کے لیے چیک کریں۔ میں ایک موٹل میں جانا چاہتی تھی تاکہ میں خود کو محفوظ محسوس کر سکوں۔ مجھے بالکل منع کر دیا گیا۔ ان کی تشویش یہ تھی کہ میرے دہشت گرد دوستوں نے پولیس کے لیے ایک بم کے طور پر ایک گاڑی میں کچھ رکھ دیا ہو سکتا ہے۔ میں زمین پر اپنے گھٹنوں پر گر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور رہنمائی کے لیے رونے لگی۔ اللہ نے بڑی وفاداری سے جواب دیا۔ ایک رات مجھے جب میں پارکنگ میں تھی تو ایک نامعلوم شخص نے مجھ پر حملہ کیا، مجھے مارا پیٹا، چاقو سے زخمی کیا، میری کلائی توڑ دی اور کچھ پسلیاں بھی توڑ دیں۔ اس شخص کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس پر مقدمہ چل رہا ہے، لیکن اس وقت وہ صرف اس قصبے میں عوامی خدمت کا کام کر رہا ہے۔ پچھلے ہفتے جب میں اپنے کپڑے لینے ڈرائی کلین پر گئی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ گم ہو گئے ہیں۔ ان کپڑوں میں میرے تمام حجاب، جلباب، عبایا اور خمار شامل تھے۔ ان کے لیے یہ چیزیں گم کرنا بہت آسان ہے۔ میرے رہنے والا قصبہ بہت چھوٹا ہے اور یہاں قریب کوئی اور مسلمان یا عرب نہیں ہیں۔ سب سے قریب مسجد 120 میل دور ہے۔ اگرچہ میں اکیلی ہوں کہ میرے پاس یہاں کوئی اور مسلمان نہیں ہے جس سے میں مل سکوں اور سیکھ سکوں، الحمدللہ اللہ ہمیشہ موجود ہے۔ میرے پاس اسلام کے بارے میں جو تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ میں نے انٹرنیٹ پر پڑھ کر اور انٹرنیٹ پر اپنے سچے دوستوں اور خاندان سے حاصل کی ہیں۔ میں کبھی ہار نہیں مانوں گی،
لیکن میں ایک بہت خاص فلسطینی بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس نے ان پچھلے چند ہفتوں میں اپنی محبت، حمایت، دوستی اور دعاؤں سے میرا ساتھ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ اللہ آپ کو خوشحال کرے۔ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو انٹرنیٹ پر میں آپ سب سے محبت کرتی ہوں اور آپ سب کا ادا کرتی ہوں۔ میں یہ کہانی اس امید پر میں نہیں لکھ رہی کہ مجھے آئے گا یا مجھے ہمدردی چاہیے۔ میں صرف چاہتی ہوں کہ ہر کوئی میرے لیے دعا کرتا رہے، یا کوئی بھی جو یہ پڑھ رہا ہو اس بات کی یقین دہانی کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن ہمارے مسلمانوں کو امریکہ اور دنیا بھر میں جس ناانصافی اور تعصب کا سامنا ہے اسے ختم ہونا چاہیے، اسے تسلیم کیا جانا اور نپٹا جانا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس لڑائی میں اکیلی نہیں ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ میڈیا اسلام کا سچا رخ دکھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب آئیں گے۔ میں سب مسلمانوں سے محبت کرتی ہوں۔